تیسرے رکوع میں ایک اہم چیز یہ بیان فرمایا کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، کیا وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ شرح صدر عطا کر دے، یعنی جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دے، جس کو اسلام کی حقانیت کا یقین ہو جائے اور اسلام کے لیے اس کو شرح صدر ہو جائے، فہو علی نور من ربی، تو فرمایا کہ وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے کہ جن کے دل سخت ہیں اللہ کی یاد سے، اولئک فی ضلال مبین۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین بات نازل کی ہے، یہ قرآن ایک بہترین حدیث نازل کی ہے، کتابا متشابہا، جو کہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے اجزاء آپس میں ملتے جلتے ہیں، اس کے مضامین اجزاء ملتے جلتے ہیں، مثانیہ، جو بار بار پڑھی جاتی ہے، دہرائی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی اس کتاب کی ایک وصف ہے کہ مثانیہ یہ بار بار پڑھی جاتی ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو آدمی بار بار پڑھے، ایک بار پڑھتا ہے، پہلی بار پڑھتا ہے آدمی کو مزہ آتا ہے، دوبارہ پھر اس کو پڑھنے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ آدمی پتہ ہوتا ہے یہ میں نے پڑھ لی ہے، اس کو کیا ہے۔ یہ واحد ایسی کتاب ہے کہ اس کو جتنی بار مرضی پڑھیں، آدمی کے دل میں یہ بات نہیں آتی کہ میں نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے۔ ہر بار آدمی پڑھتا ہے، ختم کرتا ہے، پھر شروع کرتا ہے، پھر پڑھتا ہے، تو یہ اس کا ایک معجزہ ہے۔ مثانیہ، بار بار پڑھی جانے والی، دہرائی جانے والی، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، یہ ایسی کتاب ہے کہ فرمایا کہ جن لوگوں کے اندر خشیت رب ہوتی ہے، جن کے اندر خدا خوفی ہوتی ہے، وہ جب اس کو پڑھتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے کھالوں پر، ان کے جسم پر جو بال ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے رب کے خوف سے۔ تو ظاہر ہے یہ کیفیت سمجھ کر پڑھنے سے ہوتی ہے کہ جب آدمی سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کے اندر جنت جہنم کا تذکرہ اور عذابوں کا تذکرہ، قوموں کا تذکرہ، اور بہت ساری ایسی نصیحتیں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، وعیدیں ہوتی ہیں، انذار و تبشیر ہوتی ہے کہ انسان جب سمجھ کر پڑھتا ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے شرک اور توحید کی ایک مثال بیان کی ہے۔ فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما للرجل، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ غلام ہے کسی ایک بندے کا، اور ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ غلام ہے بہت سارے بندوں کا، ان میں سے بہتر کون سا ہے؟ ظاہر ہے بہتر وہ ہے کہ جو ایک کا غلام ہے، کیونکہ ایک کا غلام ہے تو وہ ایک کی بات مانے گا اور اس کو اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔ جو 10 بندوں کا غلام ہے تو وہ ایک کہے گا یوں کرو، دوسرا کہے گا یوں کرو، تو اس کے لیے پریشانی بن جائے گی۔ یہ چیز تو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں۔ کوئی آدمی کہیں پر کام کر رہا ہوتا ہے، کسی دفتر میں یا کسی جگہ پر، اس کا بڑا جو ہے وہ کہتا ہے یہ کرو، کوئی اور افسر ہوتا ہے بڑا، وہ کہتا ہے یہ کرو، تو وہ کہتا ہے یار کیا مصیبت ہے، ایک کہہ رہا اس طرح کرو، دوسرا کہہ رہا اس طرح، میں کس کی بات مانوں۔ یہی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے شرک اور توحید کی، کہ جو بندہ موحد ہوتا ہے، ایک اللہ کی بندگی کرنے والا ہوتا ہے، ایک اللہ کے در پر جھکنے والا ہوتا ہے، اس کی زندگی پرسکون ہوتی ہے۔ اور جو در پہ جاتا ہے، کبھی اس در پہ سجدہ کر دیا، کبھی ادھر جا کے قبر کو چوم لیا، کبھی ادھر جا کے یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ پھر ٹینشن میں ہی رہتا ہے، اس کو کوئی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ جو ایک در پہ جھکتا ہے، ایک رب کے سامنے جھکتا ہے، ایک اللہ کی بندگی اور اطاعت کرتا ہے، وہ پرسکون ہوتا ہے۔ یہ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دی، ایک عام سی مثال جسے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کر کے لوگوں پر حجت تام کر دی ہے۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اہتدی فلنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا۔ اس قرآن کے نازل ہونے کے بعد لوگوں پر حجت تام ہو گئی ہے۔ جو ہدایت پر چلے گا، اس قرآن پر چلے گا تو اپنے ہی فائدے کے لیے، جو نہیں چلے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا، اس میں کسی اور کا کوئی نقصان نہیں ہے۔